نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض۔ آج ہم نے جو مسئلہ پڑھنا ہے اس کا نام ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور غیر مقلدین۔ سب سے پہلے یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ہم نے اپنے موقف کو سمجھنا ہے، اپنے عقائد کو سمجھنا ہے، اپنے نظریے کو سمجھنا ہے، اور اسی طرح غیر مقلدین جو ہمارے اوپر سوالات کرنے والے ہیں، ہم سے اختلاف کرنے والے ہیں، جو طاق لگا کر بیٹھے ہیں، ان کے موقف کو بھی سمجھنا ہے، ان کے دلائل کو بھی سمجھنا ہے، ان کے نظریے کو بھی سمجھنا ہے، تو پھر انشاءاللہ ہمارے لیے بات کہنی بھی آسان ہو جائے گی اور بات سمجھانی بھی آسان ہو جائے گی۔ یہ اپنے سب سے پہلے ہر موضوع سے پہلے اپنا موقف اور مخالف کا موقف، ان کے دلائل، اس کو تفصیل سے سمجھنا ہے۔ صحیح بخاری، اس کا اصل اور پورا نام الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، جس کو اختصار کے اعتبار سے صحیح بخاری کہا جاتا ہے۔ یہ معتبر ترین اور جامع ترین کتاب ہے، اس میں کسی کا کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جامع اور معتبر کتاب نہیں ہے، بلکہ سب کا اس پر اتفاق ہے، چاہے وہ اپنے ہوں چاہے وہ مخالف ہوں، کہ یہ کتاب معتبر ترین کتاب ہے۔ اسی طرح امام بخاری کا نام امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری، جس کو اختصار کی غرض سے امام بخاری کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح صحیح بخاری کا تفصیلی نام آپ کے سامنے عرض کر دیا، اختصار کی وجہ سے اس کو صحیح بخاری کہتے ہیں، اور امام بخاری کا بھی تفصیلی نام ہے لیکن اختصار کی غرض سے اس کو امام بخاری کہتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں جو غیر مقلدین میدان میں اترے ہیں، وہ عام طور پر صحیح بخاری کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں اور لوگوں کا سوچ، لوگوں کا دماغ اس طرف لاتے ہیں کہ صحیح بخاری پر صرف ہم غیر مقلدین عمل کرتے ہیں، مقلدین عمل نہیں کرتے۔ صحیح بخاری ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے ساتھ رشتہ احناف کا نہیں ہے، بلکہ اس کا رشتہ صرف غیر مقلدین کے ساتھ ہے۔ حقیقت میں اگر آپ دیکھ لیں، بالکل اس طرح بات نہیں ہے، اور غیر مقلدین یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی غیر مقلدین ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی غیر مقلد ہیں، تو لہٰذا ان کے ساتھ تعلق، رشتہ یہ احناف کے بنسبت ہمارا زیادہ ہے۔ اور اسی طرح یہ بات پھیلاتے ہیں لوگوں کے درمیان کہ بے شک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے صحیح بخاری، یہ اگرچہ احناف مدارس میں پڑھاتے بھی ہیں، اس کو سیکھتے بھی ہیں، لیکن اس کتاب پر وہ عمل نہیں کرتے۔ لوگوں میں یہ بات پھیلاتے ہیں کہ یہ پڑھاتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا صحیح بخاری پر کوئی عمل نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ آگے تفصیلاً یہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ صحیح بخاری کے ساتھ رشتہ احناف کا ہے یا غیر مقلدین کا ہے۔ صحیح بخاری میں جتنے بھی احادیث ہیں اس پر عمل احناف کا ہے یا غیر مقلدین کا ہے، وہ انشاءاللہ تفصیل آگے آئے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنا کام لیا ہے کہ دنیا بھی اس کے کام کو ابھی تک حیران ہے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک مرتبہ بغداد تشریف لے گئے، اور وہاں کے مخالفین نے لوگوں کو تیار کیا کہ آپ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو، امام بخاری کو پسانا ہے۔ انہوں نے پھر اس طرح جال بچھایا کہ امام بخاری کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم احادیث کے متعلق کچھ چیزیں آپ سے سمجھنی ہیں، کچھ معلومات آپ سے حاصل کرنی ہیں، لیکن حقیقت میں معلومات نہیں تھے بلکہ امام بخاری کا امتحان تھا۔ تو انہوں نے اس طرح کیا کہ 10 آدمی کو تیار کیا، اور ہر آدمی کے ذمہ انہوں نے 10 احادیث لگائے کہ یہ 10 احادیث آپ کے ذمہ ہیں، آپ نے اس حدیث کی سند کو بھی بدلنا ہے، اس حدیث کی متن کو بھی بدلنا ہے، اور پھر آپ نے اس وقت یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنا ہے کہ حدیث اس طرح ہے یا کسی اور طرح ہے۔ اس طرح انہوں نے، مخالفین نے 10 آدمی کو تیار کیا، اور ہر آدمی کے ذمہ 10 احادیث لگ گئی ہیں کہ یہ آپ نے اس میں تبدیلی کرنا ہے، اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اس حوالے سے سوال کرنا ہے۔ یہ تقریباً کل 100 احادیث اس طرح انہوں نے جمع کیے۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بغداد تشریف لے گئے، وہاں پر اجلاس ہوا، وہاں پر لوگ جمع ہو گئے، محفل لگی ہوئی ہے، تو بات آ گئی، لوگ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اپنے سوالات پیش کرنے لگے۔ انہوں نے جو تیار کیے تھے لوگوں کو، ان میں سے پہلا آدمی کھڑا ہوا اور کہا کہ میرے پاس یہ حدیث ہے، اس کی سند یہ ہے اور اس کا متن یہ ہے، جس کے جواب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ رہے تھے کہ لا اعلم لا اعرف بھی، میں اس کو نہیں جانتا، اس حوالے سے مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ تو عوام کا ذہن یہ بن رہا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ یہ تو ویسے لوگوں میں مشہور ہے کہ ایک بڑا عالم ہے اور اس طرح ایک فقیہ ہے، محدث ہے، لیکن یہ ایک مشہور ہے بات۔ لیکن جو وہاں پر سمجھدار طبقہ علماء کرام بیٹھے تھے، فقہاء کرام بیٹھے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اس طرح ہر ایک نے اپنے 10 احادیث امام بخاری کے سامنے سنائے، اور اس کی سند کو بھی اور اس کا جو متن تھا سب کو غلط کر دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر ایک کے جواب میں یہ فرما رہے تھے کہ لا اعرف بھی۔ جب 100 احادیث مکمل ہو گئے، اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ متوجہ ہوئے اور کہا کہ آپ میں سے جس شخص نے پہلے 10 احادیث سنائی ہیں، ان 10 میں سے پہلا حدیث جو انہوں نے سنایا، اس کا غلط سند یہ ہے، وہ بھی پڑھ کر سناتے تھے، اور اس کا غلط متن وہ یہ ہے، وہ بھی سناتے تھے۔ اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی مجلس میں 100 کے 100 احادیث کہ وہ غلط سند اور غلط متن وہ بھی اسی مجلس میں سنایا ہے، اور اس کا صحیح سند اور صحیح متن وہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مجلس میں سنایا۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قوت حافظہ اور ایک علمی شخصیت ہونے کا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان سے کتنا کام لیا ہے، یہ ہر کوئی نہیں جانتا۔ پھر اسی مجلس میں علماء کو تو پہلے ہی پتہ تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا کہنا چاہتے ہیں، لیکن عوام کو بھی پتہ چل گیا کہ آہا، بات تو اصل یہاں پر ہے۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ امام بخاری کو کچھ نہیں پتہ، اصل حقیقت بات یہ ہے کہ ایک ہی مجلس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 100 احادیث ایک مرتبہ سننے کے بعد اس نے سند بھی وہی غلط سنایا، وہی متن بھی غلط سنایا، دوبارہ ان کو ٹھیک کر کے سنایا کہ اصل صحیح سند اور اصل صحیح متن یوں ہے۔ اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی اتنا زیادہ کام لیا ہے۔ پھر صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرفوعات بھی جمع کیے ہیں کہ جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، اور اسی طرح موقوفات بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے ہیں کہ جس کی سند صحابی تک پہنچتا ہے۔ اس طرح مقطوعات بھی ذکر کیے ہیں کہ جس کی سند تابعی تک پہنچتا ہے۔ اس طرح معلقات بھی ہیں کہ جس کا سند امام بخاری نے ذکر ہی نہیں کیا، اور کبھی کبھی امام بخاری نے 1 یا 2 راویوں کو ذکر کرنے پر اکتفا کیا ہے۔ اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
توابع کا تذکرہ بھی فرمایا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مقررات کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ تو ان تمام کو مرفوعات، موقوفات، مقطوعات، معلقات، مقررات، توابع، ان کو جمع کرنے سے ان کی تعداد بنتی ہے 9082۔ تو یہ بات آپ کو سمجھنی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا قول، فعل اور تقریر کو بھی ذکر کیا ہے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور بعد کے فقہاء مجتہدین کے اقوال کو بھی ذکر کیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے رشتہ اور تعلق ان کا ہے جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی مانتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اقوال، افعال اور تقریرات کو بھی مانتے ہیں، اور اسی طرح تابعین، تبع تابعین، مجتہدین کے اقوال کو بھی مانتے ہیں۔ اور جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، باقی صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کسی کو بھی نہیں مانتے، اس کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی تعلق اور کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حجت مانتے ہیں پہلے درجے میں، اس کے بعد صحابہ کرام ہیں، پھر تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہیں۔ تو آخراً خلاصہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق اور رشتہ ان کا ہے جو سب کی بات کرتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق ان کا نہیں ہے جو صرف پیغمبر کی بات کرتے ہیں۔ اس لیے کہ امام بخاری نے اپنی کتاب میں مرفوعات، موقوفات، مقطوعات، معلقات، مقررات، ان تمام کو جمع کیا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے پیغمبر کو بھی ماننا ہے، صحابی کو بھی ماننا ہے، تابعین اور تبع تابعین، فقہاء، ائمہ مجتہدین کو بھی ماننا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب میں کل مرویات لائے ہیں 9082۔ اس 9082 میں 22 روایات ایسے ہیں جس کو ثلاثیات کہتے ہیں، ان 22 روایات جن کو ثلاثیات کہتے ہیں، ہر فقیہ کو، ہر مجتہد کو، ہر محدث کو اس پر فخر ہوتا ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس ایسا سند ہو کہ جس میں راوی کم ہو۔ ثلاثیات ان احادیث کو کہتے ہیں کہ جن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف 3 واسطے ہوں، ان کو ثلاثیات کہتے ہیں۔ تو ہر فقیہ، ہر محدث، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس ایسی سند ہو کہ جس میں راوی زیادہ سے زیادہ کم ہو، جس میں 3 ہو، 4 ہو، 5 ہو۔ ایسے محدث کو ایسی روایات پر فخر ہوتا ہے، فخر کرتے ہیں۔ کسی آدمی کے پاس ایک فن ہوتا ہے، وہ آدمی اس فن پر فخر کرتا ہے کہ میرے پاس یہ فن ہے، میرے پاس یہ تجربہ ہے، میرے پاس یہ چیز ہے۔ تو اسی طرح فقہائے کرام جو تھے، محدثین، ان کو ایسی روایات پر فخر ہوتا تھا کہ جن میں سب سے کم روایت کرنے والے ہوں۔ تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ ثلاثیات۔ یہ کل 22 روایات ہیں۔ ان 22 روایات میں 20 روایات ایسے ہیں کہ جن کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں سے لیے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ ثلاثیات۔ جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ ثلاثیات، جن پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو فخر ہے۔ ان 22 روایات میں 20 روایات ایسے ہیں کہ جن کو امام بخاری نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں سے لیے۔ ان 20 روایات میں 11 روایات ایسے ہیں کہ جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح مکی بن ابراہیم، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست شاگرد ہیں، انہوں نے 11 روایت امام بخاری نے مکی بن ابراہیم سے لیے۔ اس طرح 6 روایات ایسے ہیں کہ جن کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام عاصم سے لیے، یہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست شاگرد ہیں۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 3 روایات یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ان سے لیے ہیں۔ اس کا نام ہے امام محمد بن عبداللہ
بن انصاری، ان سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 3 مرویات لی ہیں۔ تو ان تمام کو اگر جمع کریں تو 22 میں سے 20 روایات ایسے ہیں جن کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست شاگردوں سے لیے ہیں، اور 3 روایات ایسے ہیں اس 20 میں سے کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام محمد عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت لی ہے۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا مقام اور مرتبہ ہے، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر، جس کو امام صاحب کا بھی بڑا مقام اور مرتبہ ہے، میں انشاءاللہ مزید اس کو آگے تفصیل سے بیان کروں گا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو یہاں پر ہم نے جو باتیں عرض کرنی ہیں وہ 3 ہیں: ذات امام بخاری، ابواب امام بخاری، اور احادیث امام بخاری۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات جو ہے اس کو ہم کھولیں گے، پھر دیکھتے ہیں کہ آیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات جو ہے اس ذات کے ساتھ تعلق احناف کا ہے یا غیر مقلدین کا ہے۔ نمبر 2، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ابواب کو لیں گے، اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس پر عمل احناف کا ہے یا غیر مقلدین کا ہے۔ تیسرے نمبر پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی احادیث کو لیں گے، ہم اس کو بھی دیکھیں گے کہ ان پر عمل احناف کا ہے یا غیر مقلدین کا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے: ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ہر دور میں باطل کی یہ عادت رہی ہے کہ جہاں پر اچھے شخصیات ہوں، نامور شخصیات ہوں، اچھے لوگ ہوں، ان کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں، اور جہاں پر ایسے شخصیات ہوں کہ جن کا کوئی مقام نہیں ہو، برے شخصیات ہوں، تو ان کی نسبت اہل حق کی طرف کرتے ہیں۔ یہ ہمیں بھی اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ یہاں پر یہود نے اور اس طرح عیسائی جو ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں۔ عیسائی کہہ رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی بات کی نفی فرمائی ہے، کہا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ سیدھے سادہ مسلمان ہیں، نہ یہودی ہیں نہ عیسائی ہیں۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کی تردید فرمائی ہے۔ تو ان کی یہ عادت ہے کہ جہاں پر اچھی شخصیت ہو ان کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں۔ اس طرح یہ 2013 قریب زمانے میں غیر مقلدین کا ایک نامور شخصیت عالم زبیر علی زئی یہ فوت ہو گئے ہیں۔ تو ان کی یہ عادت تھی کہ جہاں پر اس طرح برے شخصیات ہو ان کی نسبت احناف کی طرف کرتے تھے۔ ان کو ایک خاص قسم کا چڑ تھا احناف کے ساتھ۔ تو یہ کیا کرتے تھے؟ مسلمہ کذاب، اس کے بارے میں آپ خود جانتے ہیں کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ مسلمہ کذاب حنفی، اس شخص کی نسبت انہوں نے احناف کی طرف کی ہے کہ یہ بندہ کیا ہے؟ یہ حنفی تھا۔ اور اس طرح غیر مقلدین کی یہ بھی عادت ہے کہ جہاں پر صحابہ کرام کے نام آ جائے، ان ناموں کے ساتھ حنفی کا لفظ لکھا ہو تو وہ اس صحابہ کرام کو کے ساتھ حنفی لکھنے اور حنفی ماننے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوتے۔ یہ غیر مقلدین کی عادت ہے، کبھی بھی ان صحابہ کرام کو حنفی ماننے کے لیے اور حنفی لکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ جیسا کہ یہ ابو سالم الحنفی، اسامہ الحنفی، ابو منفع الحنفی، بکر بن حبیب الحنفی، سمامہ بن اثال الحنفی، یہ صحابہ کرام ہیں جس کے نام کے ساتھ حنفی کا لفظ لگا ہوا ہے۔ تو غیر مقلدین ان صحابہ کرام کے ساتھ حنفی لکھنے کو اور حنفی ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کا بھی وہ انکار کرتے ہیں۔ تو اس طرح مقدمین متقدمین کی جتنی بھی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں 2 قسم کے اصطلاحات آپ کو مل جاتے ہیں، ایک ہے اصحاب الحدیث، ایک ہے اہل الحدیث۔ تو ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اصحاب الحدیث اور اہل الحدیث کسے کہتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے
یہ بات آپ سمجھ لیں کہ جہاں پر یہ الفاظ مقام مدح میں واقع ہوں تو پھر کہتے ہیں کہ اس سے ہم مراد ہیں۔ غیر مقلدین کیا کہتے تھے کہ اس سے ہم مراد ہیں، اہل حدیث مراد ہیں، اصحاب الحدیث مراد ہیں، اور جہاں پر یہ مقام میں ذم میں واقع ہوں تو پھر کہتے ہیں کہ اس سے ہم مراد نہیں ہیں، بلکہ اصحاب الحدیث جو طالب الحدیث ہے، جو حدیث کو ماننے والے ہیں، حدیث کو یاد کرنے والے ہیں، وہ مراد ہیں۔ تو یہ غیر مقلدین کی عادت ہے۔ اس طرح یہ ایک روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامت یجیء اصحاب الحدیث، جب قیامت کا دن ہوگا تو اصحاب الحدیث اس حال میں آئیں گے معہم المحابر، کہ ان کے ہاتھوں میں قلم اور دوات ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے یقول اللہ تعالی انتم اصحاب الحدیث انطلقوا الی الجنہ، تم اصحاب الحدیث ہو، سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ، تم سے کوئی پوچھ نہیں ہوگا، تم سے کوئی بھی اس معاملے میں سوال نہیں کیا جائے گا، تمہیں ایک سرٹیفکیٹ اور ایک انعام دیا جاتا ہے، تم جنت میں جاؤ۔ یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کے بارے میں غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ اس سے ہم مراد ہیں اصحاب الحدیث، جو حدیث کو یاد کرنے والے ہیں، حدیث کو ماننے والے ہیں، وہ مراد نہیں ہے۔ یہاں پر انہوں نے محدثین پر اتنا بڑا الزام لگایا ہے کہ یہاں پر اس حدیث سے ہم مراد ہیں، وہ اہل حدیث مراد نہیں ہے جو حدیث کو ماننے والے ہیں۔ تو غیر مقلد ایک عالم ہے عبد الرحمن منیر، انہوں نے حقانیت مسلک اہل حدیث کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ لقب اہل حدیث یہ ہمیں کہاں سے ملا ہے، کہیں سے ملا ہے۔ اس لقب کی ابتدا میں انہوں نے اس حدیث کو مستدل بنایا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجیں گے، ہم سے کوئی بھی نہیں پوچھ سکتے کہ آپ کہاں سے آئے ہو اور کیا کام کرتے تھے۔ یہ غیر مقلدین کا شیوا ہے، یہ ان کا کام ہے کہ جہاں پر آگے کوئی اچھی چیز نظر آئے تو ان کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں، اور جہاں پر ایسی چیز ہو جو ان کے عادت کے خلاف ہوں، جو نامناسب سمجھتے ہوں، تو کہتے ہیں کہ اس سے ہم مراد نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہے۔ یہ غیر مقلدین ہے۔ تو متقدمین کی کتب میں جو لکھا ہوا ہے کہ محدثین یا اہل حدیث، اہل الحدیث، اس سے کون مراد ہیں، تو اس میں 5 شرائط ہیں۔ نمبر 1، پہلی شرط یہ ہے کہ اہل الحدیث، اصحاب الحدیث سے وہ لوگ مراد ہیں جنہیں ہزاروں احادیث سے یاد ہوں۔ نمبر 2، جو احادیث کو ماننے والے ہوں۔ نمبر 3، جو احادیث پر عمل بھی کرنے والے ہوں۔ نمبر 4، جو تقلید کو بھی کرتا ہو، تقلید کو بھی مانتا ہو۔ نمبر 5، جو اکابرین کو ادب اور احترام کی نگاہ سے بھی دیکھتا ہو، جو بزرگوں کا ادب بھی کرتا ہو، اس کا احترام کرتا ہو۔ لیکن جو آج کل کے اہل حدیث ہیں، غیر مقلدین ہیں، یہ ان کو نہ تو حدیث یاد ہیں، نہ تو یہ حدیثوں کو مانتے ہیں، نہ حدیثوں پر عمل کرتے ہیں، اور نہ ہی یہ تقلید کرتے ہیں، اور نہ ہی یہ بزرگوں کا ادب کرتے ہیں۔ ان میں 5 کے 5 جو شرائط ہیں یہ نہیں پائے جاتے، بلکہ اصل جو اصحاب الحدیث ہے، اہل الحدیث ہے، ان میں یہ 5 شرائط پائے جاتے ہیں۔ تو ہم نے کچھ عبارات ایسے اکٹھے کیے ہیں کہ جہاں پر اس سے یہ مراد ہوتے ہیں کہ اہل الحدیث، اصحاب الحدیث، جن سے غیر مقلدین مراد ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ صحابہ کرام پر الزام لگاتے ہیں کہ اہل الحدیث سے مراد کون ہے؟ ہم ہیں۔ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ابھی آپ برداشت کریں کہ اہل الحدیث، ہم بتائیں گے کہ اہل الحدیث سے اگر آپ اپنے آپ کو خود مراد لیتے ہیں تو پھر ابھی سن لیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ما فی الدنیا قوم شر من اصحاب الحدیث، کہ دنیا میں اصحاب الحدیث غیر مقلدین سے بدتر کوئی قوم نہیں ہے۔ دنیا میں اگر بدترین قوم ہے تو وہ یہ اصحاب الحدیث ہے، یہی غیر مقلدین ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ دوسری جگہ پر فرما رہے ہیں لو کانت لی اقلب کنت ارسلها علی اصحاب الحدیث، اگر میرے پاس کتے ہوتے تو میں ان غیر مقلدین پر چھوڑ دیتا۔ یہ ان کا یہی مقام ہے۔ جب کہتے ہیں کہ اصحاب الحدیث ہم ہیں تو پھر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی اس طرح عبارات کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصحاب الحدیث ہم شر الخلق ہم المجان،
غیر مقلدین یہ بد اخلاق، بے وقوف اور اس طرح پاگل مجنون لوگ ہیں۔ جی مزے کی بات یہ سن لیں کہ سرق اصحاب الحدیث نعل ابی زید، غیر مقلدین نے، اصحاب الحدیث نے جو یہ کہتے ہیں کہ اس سے ہم مراد ہیں، سرق اصحاب الحدیث نعل ابی زید، غیر مقلدین نے یہ ابو زید کے جوتے چوری کر لیے۔ پھر کیا ہوا؟ اذا جاء اصحاب الحدیث اذا جاء اصحاب الشعر والعربیت والاخبار، جب حضرت ابو زید کے پاس شعراء، ادیب، قصہ گو لوگ، معزز لوگ آتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ رما بثیابہ ولم یتفقدا، اپنے کپڑوں کو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، اپنے جوتوں کو ویسے چھوڑ دیتے ہیں، اپنے پیسوں کو جو بھی چیز ہو ان کے پاس ویسے چھوڑتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ بزرگ لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، یہ ہمارا سامان کیوں اٹھائے گا، ہمارے کپڑے کیوں اٹھائیں گے، یہ تو چور ہے ہی نہیں۔ اور اذا جاء اصحاب الحدیث، جب غیر مقلدین آتے ہیں تو پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ جمعها کلها وجعلها بین یدی، ان سب چیزوں کو اکٹھا کر کے اپنے سامنے رکھتے کہ کہیں یہ چور اس کو چوری نہ کرے۔ یہ غیر مقلدین کا حال ہے کہ یہ چوری کرتے ہیں، چیزوں کو اٹھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اہل حدیث ہم ہیں۔ تو ان کی عادت ہے، بیچارے مجبور ہیں اپنی عادت سے کہ جہاں پر اس طرح کے الفاظ مقام مدح میں واقع ہوں تو پھر کہتے ہیں کہ اس سے ہم مراد ہے، اور جہاں پر مقام ذم میں اس طرح کے الفاظ واقع ہوں تو پھر وہ صحابہ کرام پر، اہل حدیث پر، فقہاء مجتہدین پر ٹوک لگا کر کہتے ہیں کہ ان سے وہ مراد ہے، ہم مراد نہیں ہے۔ تو یہاں پر ابو زید یہ بھی اس بات کو سمجھتے تھے کہ اصحاب الحدیث دو قسم کے ہیں۔ نمبر ایک اصحاب الحدیث وہ ہیں جو حدیث کو جانتے ہیں، حدیث کو یاد کرتے ہیں، حدیث پر عمل کرتے ہیں، حدیث کے طالب ہیں۔ نمبر دو اصحاب الحدیث سے مراد وہ ہیں جو حدیث کے منکر ہیں، حدیث پر عمل نہیں کرتے، حدیث کے طالب نہیں ہیں۔ تو دو قسم کے اہل الحدیث ہیں۔ پہلے نمبر پر اہل حدیث وہ جو حدیث کے طالب ہیں، حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، وہ نہ کبھی مال کے چور ہو سکتے ہیں اور نہ ہی کبھی جوتوں کے چور ہو سکتے ہیں، لیکن وہ غیر مقلدین جو حدیث کے منکر ہیں وہ جوتوں کے بھی چور ہے اور مال کے بھی چور ہے۔ تو یہ ان کا مقام ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ اہل الحدیث سے ہم مراد ہیں تو پھر ان کے سامنے اس طرح کی عبارات پیش کریں تو پھر وہ خود دستبردار ہوں گے کہ ان سے ہم مراد نہیں ہیں۔ پھر آپ کہہ دیں کہ وہ جو حدیث ہے کہ جس میں یہ بات ہے کہ انطلقوا الی الجنہ، وہ بھی تمہارے بارے میں نہیں ہے۔ وہ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں سرٹیفکیٹ دیا ہے، ایک سند دیا ہے کہ بھئی تم دنیا میں جو کام کرتے رہو، تم سے کوئی بھی نہیں پوچھا جائے گا، تم سے کسی بھی چیز کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، تم جنت میں چلے جاؤ۔ یہ ان کا ایک ذہنی خیالات ہے، ان کا ایک ذہنی خیال ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بخشائیں گے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ غیر مقلدین ان کی عادت ہے کہ جو بھی حدیث پیش کرتے ہیں وہ صحیح بخاری سے پیش کرتے ہیں، اور نام بھی ایک عجیب انداز میں لیتے ہیں، بخاری۔ وہ جو بھی حدیث پیش کرتے ہیں کہتے ہیں آپ نے اس حدیث کو صحیح بخاری سے پیش کرنا ہے۔ یہ ان کا بظاہر نعرہ ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے یہاں پر صفحہ نمبر 2 پر کچھ اس طرح اجتہادی مسائل لکھے ہیں، آپ وہ کوشش کریں تو اجتہادی مسائل سب ایک جگہ جمع کر کے آپ ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ یہ مسائل ہیں، اس پر آپ بھی عمل کرتے ہیں، ہم بھی عمل کرتے ہیں۔ آپ ہمیں بتاؤ یہ حدیث، یہ مسئلہ، یہ حدیث کی کس کتاب میں ہے؟ آپ حدیث کی آپ پہلے تو اس کو صحیح بخاری سے دکھائیں، صحیح بخاری میں یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ اگر وہاں سے بھی نہیں دکھا سکتے تو کم از کم حدیث کی کتاب سے تو دکھائیں۔ ہمت نہیں ہے، وہ زہر کی گولی تو کھا لیں گے لیکن حدیث سے اس اجتہادی مسائل کو وہ نہیں دکھا سکتے۔ پہلا مسئلہ ہم نے یہ لکھا ہے کہ نماز میں تکبیر تحریمہ فرض ہیں، واجب ہیں، سنت ہیں، مستحب ہیں، کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی تکبیر تحریمہ چھوڑ دے تو ان کی نماز ہوگی یا نہیں؟ ان کے پاس ان کا جواب نہیں ہے۔ نمبر 2، نماز کے شروع میں رفع الیدین کرنا،
یہ فرض ہیں، واجب ہیں، سنت ہیں، کون سا عمل ہے، اگر کوئی ہاتھ نہ اٹھائے تو ان کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس طرح روزے کی حالت میں انجیکشن لگانا، ڈرپ لگانا، کوئی آدمی اس طرح کرے تو اس کا روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ انتقال خون کا کیا حکم ہے، موبائل فون پر نکاح پڑھانے کا کیا حکم ہے، ٹیپ ریکارڈ پر، موبائل پر، ٹی وی پر سجدہ تلاوت آیت سن کر سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے نہیں ہوتا، اس کا کیا حکم ہے، یہ آپ ہمیں پہلے صحیح بخاری سے دکھائیں۔ اگر وہاں سے ممکن نہ ہو تو پھر آپ حدیث کی کسی بھی کتاب سے دکھائیں، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن ان کی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی مسائل حدیث کی کتابوں سے دکھائیں۔ تو میں نے کہا تھا کہ ان کے یہ بظاہر صرف ایک نعرہ ہے کہ آپ نے بات پیش کرنی ہے صحیح بخاری سے پیش کرنی ہے، حالانکہ اس طرح کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم آج 3 باتیں پڑھیں گے: ذات امام بخاری، ابواب امام بخاری، احادیث امام بخاری۔ ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو دیکھتے ہیں کہ اس ذات کے ساتھ احناف کا زیادہ تعلق اور رشتہ ہے یا غیر مقلدین کا اس کے ساتھ زیادہ تعلق اور رشتہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کس کے مقلد ہیں؟ امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 771 ہجری، انہوں نے طبقات شافعیہ میں لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ اس طرح امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ ومن هذا القبیل محمد بن اسماعیل البخاری فإنه معدود في طبقات الشافعیہ وممن ذکرہ فی طبقات الشافعیہ الشیخ تاج الدین السبکی۔ اس طرح غیر مقلدین ان کے اپنے گھر سے 2-3 حوالہ جات دیکھ لیں کہ انہوں نے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد شمار کیا۔ یہ میں باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ پہلے آپ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کس کے مقلد ہیں، آیا وہ ان کو مقلد مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ اگر وہ مقلد مان لیں پھر دیکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر وہ کون سا فتویٰ لگاتے ہیں۔ اگر مقلد بھی مان لیا، انہوں نے فتویٰ لگا لیا، پھر دیکھتے ہیں کہ ان کو وہ امام بخاری وہاں سے کیسے نکالتے ہیں، پھر ان پر جہنمی ہونے کا فتویٰ کیسے لگاتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بزرگوں کے اقوال ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ اس طرح غیر مقلدین کے ایک نامور عالم نواب صدیق حسن خان، اس کی 2 کتابیں الحتہ فی ذکر صحاح ستہ اور دوسرا کتاب ابجد العلوم، ان دونوں میں یہ حوالہ جات آپ پھر بعد میں خود دیکھ لیں کہ انہوں نے ان کتابوں میں لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ اسی طرح ایک اور غیر مقلد عالم مولوی محمد حسین بٹالوی، انہوں نے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد لکھا ہے۔ ان تصریحات سے معلوم ہو گیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ اب غیر مقلدین کہتے ہیں کہ تم تقلید کی بات نہ کرو، تقلید تو ایک شرک ہے، تقلید کا معنی ہوتا ہے پٹا، یہ تو تقلید جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے تمہیں غافل کرتا ہے، یہ شرک میں آپ کو مبتلا کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے ایسی باتیں نہ کریں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی جان آپ اس بات کو غور سے سن لیں، تقلید کے 2 معنی ہیں۔ ایک تقلید کا معنی ہے ہار، ایک تقلید کا معنی کیا ہے؟ پٹا۔ یہ آپ نے تقلید والی فائل میں تفصیل سے پڑھا ہوگا یا پڑھ لیں گے کہ اگر تقلید کا معنی ہم جیسے مقلدین کے لیے لیا جائے تو معنی ہار والا کریں گے، اگر تم جیسے جانوروں اور گدھوں کے لیے تقلید کا معنی لیا جائے تو معنی پٹا کریں گے۔ اب آپ خود سمجھ لیں کہ اپنے لیے معنی اس کا پٹا کریں گے یا معنی ہار کریں گے۔ تو غیر مقلدین کے ان تصریحات سے معلوم ہو گیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ اب یہاں پر کچھ حوالہ جات آپ کے سامنے ہیں۔ عبداللہ ناصر رحمانی یہ کہتے ہیں کہ جو فعل شرک ہو وہ کیسے روا ہو سکتا ہے، جو فعل شرک ہو وہ کیسے روا ہو سکتا ہے، اور کہتے ہیں کیا ہے کہ تقلید شرک ہے۔
تو سمجھو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کام کیا ہے جو غیر شرعی ہے، ناروا کام ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح رئیس ندوی بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے تقلید کو شرک کہا ہے، اور اس طرح ابو الحسن سیالکوٹی انہوں نے بھی اپنی 2 کتابوں میں تقلید کو شرک کہا ہے۔ تو سمجھ لیں کہ انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر پہلا فتویٰ شرک کا لگایا۔ پہلے کیا کہا کہ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، جب مقلد ہوا تو پھر کہتے ہیں کہ تقلید کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو وہ کیا سمجھنا چاہتے ہیں، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی کیا ہے؟ مشرک ہے۔ نمبر 2، آگے کہتے ہیں کہ شواف اہل حدیث نہیں۔ پہلے کیا کہا تھا کہ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کا مقلد ہیں، پھر کہتے ہیں شواف اہل حدیث نہیں، جو اہل حدیث نہیں وہ جہنمی ہے۔ یہ سیاحت الجنان میں عبد القادر حصاروی غیر مقلد بڑا عالم ہے، یہ کہتے ہیں کہ جو اہل حدیث نہیں وہ جہنمی ہے۔ تو گویا کہ انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر جہنمی ہونے کا فتویٰ لگا لیا۔ پشتو میں کہتے ہیں کہ غوگ دے سپیوڑ، سمجھے، غوگ دے سپیوڑ، تو جو بندہ ان کے سامنے کوئی ایسی بات آ جائے جو ان کے موافق ہو تو وہ ان باتوں کے پیچھے چلتا ہے۔ اب یہ نہیں دیکھتا کہ میرے باپ نے کیا کہا ہے، میرے دادا نے کیا کہا ہے، میں اس کے موافق ہوں یا مخالف ہوں۔ پس پیپا سے منڈے وی داتا نگوری چھ غوگ مشتا ہو کنا، دا سے حال دا دے دے۔ جی، صحیح بخاری کی وجہ تصنیف، اس کو بھی غیر مقلدین نہیں مانتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے صحیح بخاری، جس وجہ سے لکھی ہے اس کو بھی غیر مقلدین ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سویا ہوا تھا تو میں نے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، خواب میں دیکھا۔ وَكَأَنِّي وَاقِفٌ بَيْنَ يَدَيْ، اور میں ان کے سامنے کھڑا تھا۔ أَذُبُّ بِهَا عَنْهُ، اور میرے ہاتھ میں پنکھا تھا، میں ان کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ناموافق چیزیں ہوتی ہیں میں ان کو ختم کر رہا تھا، ان کو اڑا رہا تھا یا میں ہوا دے رہا تھا۔ تو پھر فَسَأَلْتُ بَعْضَ الْمُعَبِّرِينَ، تو میں نے خوابوں کی تعبیر بتانے والوں سے پوچھا کہ میرے اس خواب کی تعبیر کیا ہے، تو انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی ہے کہ أَنْتَ تَذُبُّ عَنْهُ الْكَذِبَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جن جھوٹی احادیث کی نسبت لوگوں نے کی ہے آپ ان سب کو دور کریں گے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فَهُوَ الَّذِي حَمَلَنِي عَلَىٰ إِخْرَاجِ الْجَامِعِ الصَّحِيحِ، یہی وجہ ہے، یہی وہ بات ہے جس نے مجھے صحیح بخاری لکھنے پر مجبور کیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے اس کی وجہ تالیف، وجہ تصنیف خواب ہے۔ خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے، اور پھر بعد میں معبرین نے ان خواب کی تعبیر بتائی۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد اس کتاب کی تالیف کی، میں نے اس کے بعد اس کتاب کو لکھا ہے۔ تو یہاں پر کتاب لکھنے کی وجہ کیا ہے؟ خواب کی تعبیر ہے۔ خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے، لیکن غیر مقلدین اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے، اور غیر مقلدین اس زیارت کو غلط کہتے ہیں اور قرآنی آیات کے انکار کی وجہ بتاتے ہیں۔ اس طرح ارشاد اللہ مان، اس کا ایک کتاب تلاش حق، اس میں کہتے ہیں یہ عقیدہ تو آیات قرآنی کا صحیح کفر کرتا ہے۔ تو جب یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، قرآن، امام بخاری نے جو کتاب لکھے ہیں جس عقیدے کی بنیاد پر لکھے ہیں، اگر وہ عقیدہ قرآن کریم کے آیات کے خلاف ہیں تو آپ کس منہ سے صحیح بخاری سے استدلال کرتے ہیں؟ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ قرآنی آیات کے خلاف ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ صحیح بخاری صحیح بخاری صحیح بخاری، اس طرح رٹ لگایا ہوا ہے۔ تو ان کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کر آئے ہیں۔ نمبر 3، ایک دن میں قرآن کریم ختم کرنا۔ یہ عربی عبارات جتنے بھی ہیں یہ آپ خود تسلی سے دیکھ لیں۔ کان محمد بن اسماعیل البخاری اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان یجتمع الیہ اصحابہ، جب رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ جاتا
تو اسی رات کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو، اپنے خلفاء کو، اپنے مریدین کو، تعلق والوں کو بلاتے، ان کو اکٹھا کرتے اور ان کو واعظ نصیحت کرتے اور ان کو تراویح پڑھاتے. اور تراویح میں معمول یہ تھا کہ ہر رکعت میں 20 آیات قرآن کریم کے پڑھ لیتے. اس طرح قرآن کریم کے ختم ہونے تک ان کا یہ معمول تھا. اور دن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ قرآن کریم ختم کرتے تھے. اس طرح صبح سحری تک ان کا یہ معمول تھا. قرآن کریم کے 10 پارے ثلث قرآن یہ بھی تلاوت فرماتے تھے. تو دن میں ایک مرتبہ قرآن کریم ختم کرنا، اور اسی طرح 3 دن میں سحری تک قرآن کریم کی تلاوت، وہ 3 دن میں ایک مرتبہ قرآن کریم ختم کرنا. تو یہ تقریباً رمضان المبارک میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 40 مرتبہ قرآن کریم ختم کرتے تھے. تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا، جبکہ غیر مقلدین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس معمول کو بھی نہیں مانتے، اس کا بھی انکار کرتے. غیر مقلدین کیا کہتے ہیں؟ مولوی یونس غیر مقلد لکھتے ہیں ایک رات میں سارا قرآن کریم ختم کرنا بدعت اور گناہ ہے. لو جی، امام بخاری پر انہوں نے پہلے کیا فتویٰ لگایا تھا کہ یہ کیا ہے؟ مشرک ہے. پھر کیا فتویٰ لگایا تھا؟ جہنمی ہے. پھر کیا فتویٰ لگایا تھا؟ بدعتی ہے. بھائی جو قرآن کریم ایک رات میں ختم کرتا ہے وہ کیا ہے؟ بدعت اور گناہ ہے. گویا امام بخاری بدعت والا کام کرتا ہے، بدعتی ہے، گناہ کا کام کرتا ہے. یہ غیر مقلدین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں. غیر مقلد ایک اور عالم ہے وحید الزمان. اہل حدیث نے 3 دن سے جلد میں قرآن کریم کا ختم کرنا مکروہ رکھا ہے. وہ کہتے ہیں 3 دن سے جلد میں، 3 دن سے پہلے قرآن کریم ختم کرنا یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. تو آگے جو فائدہ لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 5 پہ، اس میں علامہ وحید الزمان یہ غیر مقلدین میں ایک ایسا عجیب قسم کا حیول ہے کہ جب ان کی باتیں ٹھیک ہوں تو پھر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں، یہ ہمارے بزرگ نے یہ کہا ہے، ہمارے بڑے نے یہ کہا ہے، ہمارے صاحب نے یہ لکھا ہوا ہے. لیکن جب ان کی باتیں جو ہیں اپنوں کے خلاف ہوں تو پھر کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے، یہ مرتد ہے، یہ زندیق ہے. اس طرح کے حوالہ جات یہ اس فائل کے صفحہ نمبر 5 میں موجود ہے، وہاں پر آپ تفصیل سے دیکھ لیں. نمبر 4، جو گزشتہ حدیث لکھی ہیں وہیں پہ یہ بات ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صبح سحری تک 10 پاروں کا تلاوت فرماتے تھے. یہاں پر ہے وَكَانَ يَقْرَأُ فِي السَّحْرِ مَا بَيْنَ النِّصْفِ إِلَى الثُّلُثِ مِنَ الْقُرْآنِ فَيَخْتِمُ عِنْدَ السَّحْرِ فِي كُلِّ 3 لَيَالٍ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو تراویح کے بعد صبح سحری تک تلاوت فرماتے تھے وہ کتنے پارے تھے؟ 10. اس طرح 3 دن میں قرآن کریم ختم کرتے تھے. تو غیر مقلدین اس بات کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ کہتے ہیں کہ نماز تراویح اور اس طرح تہجد کی نماز یہ دونوں ایک ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تراویح یہ الگ نماز ہے اور تہجد کی نماز یہ الگ ہے. لیکن غیر مقلدین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ بات میں نے آپ کے سامنے بتا دی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے جس عقیدے کے بنیاد پر لکھی ہے، غیر مقلدین اس عقیدے کو بھی نہیں مانتے، لیکن پھر بھی ان کو شرم نہیں آتی کہ وہ صحیح بخاری سے استدلال کرتے ہیں. نمبر 2، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک دن میں قرآن کریم ختم کرتے ہیں، لیکن غیر مقلدین اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز اور تراویح کی نماز یہ دونوں الگ الگ ہیں، لیکن غیر مقلدین اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. نعرہ لگاتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہیں، اور حالانکہ حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگلا باب ہے ابواب صحیح البخاری اور غیر مقلدین. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جتنے بھی ابواب لائے ہیں ان ابواب کو ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ایسے ابواب ہیں جو غیر مقلدین کے خلاف، جو غیر مقلدین ان ابواب کی مخالفت کرتے ہیں ان کو نہیں مانتے. یہ تمام ابواب ہم نے لکھے ہیں. پہلا باب ہے باب من یرد اللہ بہ خیر یفقہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ
خیر کا فیصلہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر فرمانا چاہتے ہیں کہ فقہ اور فقیہ ان کی بہت بڑی عظمت ہے، ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کا مقام بتانا چاہتے ہیں، ان کی عظمت بتانا چاہتے ہیں، ان کی فضیلت بتانا چاہتے ہیں، لیکن غیر مقلدین نہ فقہ کو مانتے ہیں اور نہ فقیہ کو مانتے ہیں۔ یہ غیر مقلدین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ابواب کے بھی انکار کرتے ہیں۔ پروفیسر محمد اکرم نسیم ججا یہ غیر مقلد ہیں، کہتے ہیں فقہ حدیث کا پل نہیں بلکہ بے غیرتی، بے حیائی اور بے دینی جیسے پلوں کا جوش ہے۔ یہ غیر مقلدین کا حال ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم بخاری کو مانتے ہیں، بخاری نے ترجمۃ الباب باب لایا ہے، عنوان قائم کیا ہے، جبکہ غیر مقلدین اس باب کو، اس عنوان کو ماننے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہے۔ نمبر 2، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب لائے ہیں باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیت اللہ یفہموا۔ دین کے ضروری مسائل کے علاوہ ایسے مسائل جو فنون سے تعلق رکھتے ہیں، کہتے ہیں جس قوم کو جس فن سے تعلق نہ ہو، ایسے قوم کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے اس فن کے مسائل بتانا ضروری نہیں ہے۔ اس لوگوں کو اس فن کے مسائل مت بتایا کریں۔ اس لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ تصوف جو ہے یہ ہر کوئی نہ سیکھے، یہ ایسا فن ہے کہ ہر بندے کا کام نہیں ہے۔ تو اس طرح امام بخاری فرماتے ہیں کہ جس بندے کا کوئی فن نہ ہو، اس سے واقفیت نہ ہو، اس کے سامنے وہ ذکر نہ کرے۔ غیر مقلد کہتے ہیں کہ دیکھو احناف اپنے علوم کو چھپائے پھرتے ہیں، اپنے علوم کو چھپاتے ہیں، کسی کو نہیں بتاتے، حالانکہ غیر مقلدین کا اس باب میں انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور باب لایا، باب اہل العلم والفضل احق بالامامہ۔ امامت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ یا تو عالم ہے یا قاری ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ امامت کا زیادہ حقدار عالم ہے، لیکن غیر مقلدین اس بات کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ امامت کا سب سے زیادہ حقدار قاری ہے۔ نمبر 5، باب من اجاز طلاق الثلاث لقول اللہ تعالی الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں، یہ 3 ہوتی ہیں۔ متفرق مجالس میں 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، ایک نہیں ہوتی۔ جبکہ غیر مقلدین نے بھی اس باب میں بھی، اس مسئلہ میں بھی انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کی ہے۔ اس طرح الروضۃ الندیہ میں نواب صدیق حسن خان، انہوں نے طلاق کے متعلق 3 طلاقوں کے متعلق 4 اقوال لکھے الروضۃ الندیہ میں۔ چوتھا قول یہ ہے الرابع انہ یقع واحدۃ رجعیہ۔ چوتھا قول یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے بیوی کو 3 طلاقیں دے دے تو وہ 3 واقع نہیں ہوتی بلکہ 1 طلاق رجعی واقع ہوتے۔ اس طرح یہ چند سال قبل غالباً باہر ملک کی باتیں ہیں کہ وہاں پر ایک ڈانسر تھا، اس کی بیوی بھی جو تھی وہ بھی یہ کام کرتی تھی، تو شوہر نے اپنی بیوی کو کئی طلاقیں دی ایک مجلس میں۔ وہ حنفی ہیں دونوں، شاید پٹھان لوگوں کو پتہ ہوگا، تو انہوں نے کئی طلاقیں دیے۔ بعد میں جب اہل حدیث غیر مقلدین علماء کے پاس گئے تو انہوں نے یہ فتویٰ دے دیا کہ یہ 3 طلاقیں نہیں بلکہ 1 طلاق۔ ابھی تک وہ رہ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ معاف کرے، انہوں نے لوگوں کو ایسے جال میں پھنسایا ہے کہ نہ وہ جال سے لوگوں کو نکال سکتے اور نہ وہ خود نکل سکتے، جال میں پھنسے ہوئے ہیں ہمیشہ کی طرح۔ تو یہاں پر بھی نواب صدیق حسن خان نے لکھا ہے کہ یہ 3 طلاقیں، یہ 1 طلاق رجعی شمار کی جاتی ہے۔ اس طرح فتاوی ثنائیہ میں ثناء اللہ امرتسری، یہ بھی غیر مقلدین کا ایک بہت بڑا عالم، یہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں، یہ 3 تصور نہیں کی جاتی بلکہ 1 طلاق رجعی تصور کیا جاتا ہے، 1 شمار کیا جاتا ہے بلکہ 3 شمار نہیں کیے جاتے۔ تو اس باب میں بھی غیر مقلدین نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کی ہے۔ اگلا باب ہے باب الاخذ بالیدین، یہاں پر بھی آپ نے پڑھا ہوگا مصافحہ دونوں ہاتھ سے کیا جاتا ہے، یہاں پر بھی غیر مقلدین نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کی ہے۔ باب الاقتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ تعالی وجعلنا للمتقین اماما،
قال ائمۃ نقتدی بمن قبلنا ویقتدی بنا من بعدنا، ہم پہلوں کی ابتدا کریں گے اور بعد والے جو ہیں وہ ہماری اقتدا کریں گے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جبکہ غیر مقلدین وہ کیا کہتے ہیں کہ تقلید شرک ہے۔ حوالہ جات جو ہیں وہ گزر چکے ہیں، اور تقلید والی فائل میں تفصیل سے انشاءاللہ آئیں گے۔ تقلید والی فائل پڑھیے جی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں کئی اصطلاحات قائم کیے۔ فرض کا اصطلاح ہے، واجب کا اصطلاح ہے، سنت کا اصطلاح ہے، مستحب کا اصطلاح ہے، جبکہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ یہ اصطلاحات نہیں بلکہ خرافات ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں اصطلاحات کو خرافات کہا ہے اور خود خرافات سے استدلال کرتے ہیں۔ ہم تو ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ تم صحیح بخاری کا نام نہ لو، بلکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ خرافات سے استدلال کرو، خرافات سے حدیث پیش کرو۔ تم جس کتاب کو خرافات کا نام دیتے ہو ان سے تم کس منہ سے استدلال کرتے ہیں؟ اگلی بات ہے احادیث صحیح بخاری۔ صحیح بخاری میں جتنے بھی احادیث ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مقلدین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کن احادیث کو مانتے ہیں اور کن احادیث کو نہیں مانتے۔ ٹائم کتنا رہ گیا؟ ٹائم ہے جی۔ عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي۔ ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سویا کرتی تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، سجدے میں جاتے تھے، غمزنی تو میرے پاؤں کو آہستہ سے دبا لیتے، تو پھر میں اپنے پاؤں کو سکیڑ لیتی، میں اپنے پاؤں کو اٹھا لیتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے اس کے بعد میں اپنے پاؤں کو دوبارہ بچھاتی۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وضو سے نماز کو پورا کیا ہے، دوبارہ وضو نہیں کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بھی لگایا لیکن دوبارہ وضو نہیں کیا، بلکہ اسی وضو سے اس نماز کو پورا کیا۔ جبکہ غیر مقلدین اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقہ نماز مصنف رئیس ندوی۔ نمبر 2، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ونافع مولا عبداللہ ابن عمر اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فیح جہنم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ نافع اور عبداللہ بن عمر ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کیا ہے کہ جب گرمی سخت ہو، گرمی کا موسم ہو، تو اس وقت ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھیں، یعنی جلدی نہ پڑھیں، تھوڑا تاخیر سے پڑھیں تاکہ وقت لیٹ ہو جائے اور گرمی ختم ہو جائے، اس وقت اب ظہر کی نماز پڑھ لیا کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا یہ سنت ہے، جبکہ غیر مقلدین اس بات کو ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں۔ غیر مقلد کیا کہتے ہیں؟ فتاوی ثنائیہ میں ثناء اللہ امرتسری لکھتے ہیں ہر نماز ہر حالت میں اول وقت میں پڑھنی افضل ہے۔ نمبر 3، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنگ خندق میں، جنگ کے وقت میں انہوں نے کفار کو برا بلا کہا۔ یہ عبارت آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، پھر بعد میں آپ تفصیل سے اس کو دیکھ لیں۔ انہوں نے کفار کو برا بلا کہا اور بعد میں وقت کی تاخیر کی وجہ سے، جنگ میں مشغولیت کی وجہ سے، جہاد میں مشغولیت کی وجہ سے عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے یہ بات رکھی کہ جنگ میں مشغولیت کی وجہ سے میری عصر کی نماز تو رہ گئی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ عصر کی نماز تو میری بھی رہ گئی ہے۔ تو اس طرح یہ راوی نقل کرتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ
کہ ہم وادی بطحان کی طرف گئے اور وہاں ہم نے پہلے عصر کی نماز کی قضا کی اور بعد میں ہم نے مغرب کی نماز پڑھی. تو اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر نماز فوت ہو جائے، نماز قضا ہو جائے، تو اس نماز کا قضا کرنا ضروری ہے، چاہے نماز رہ جائے یا نماز چھوڑ دے، قصدن ہو یا عمدن ہو یا بھول کر ہو، جس صورت میں بھی ہو، نماز ہر حالت میں قضا کرنا ضروری ہے، جبکہ غیر مقلدین اس بات کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. غیر مقلد مولوی یونس یہ لکھتے ہیں کہ اگر جان بوجھ کر کوئی نماز چھوڑ دے تو اس قسم کی نمازوں کی قضا حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ایسے آدمی کے لیے توبہ استغفار کافی ہے. کتنی سہولت انہوں نے پیدا کی ہے. غیر مقلد عبداللہ روپڑی یہ لکھتے ہیں بلوغت کے بعد اگر نمازیں توڑی ہوں جو آسانی سے ادا ہو سکتی ہوں تو کر لی جائیں، اگر زیادہ مدت کی ہوں جن کا ادا کرنا مشکل ہو تو یہی کافی ہے. نمازیں اگر زیادہ ہوں، ان کی قضا مشکل ہو تو پھر ٹھیک ہے، رہنے دیں. اس لیے کہ شروع میں وہ جو میں نے آپ کو روایت پیش کی ہے کہ انہوں نے اپنے لیے ایک سرٹیفکیٹ، ایک کارڈ بنایا ہوا ہے کہ ہم سے کوئی بھی نہیں پوچھا جائے گا، بس جو کرنا ہے اپنی مرضی کے ساتھ کرنا ہے. اس طرح غیر مقلد مفتی عبدالستار فتاوی ستاریہ میں اور اس طرح اسماعیل سلفی یہ لکھتے ہیں کہ فوت شدہ نمازوں کی کوئی قضا نہیں ہے، بس جو نماز آپ کو مل گیا وقت پہ اس کو پڑھ لیں، اگر فوت ہو گیا تو اس کی قضا کوئی نہیں ہے. اس طرح آپ فائل پڑھیں گے یا پڑھ لیا ہوگا کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق. مالی رأیتکم اکثرتم التصفیق من نابہ شیء فی صلاتہ فلیسبح فإنہ اذا سبح التفت الیہ وإنما التصفیق للنساء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا وہ نماز میں کیا کرتے تھے، ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے مارتے تھے، تالیاں بجا رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تالیاں بجانا یہ عورتوں کا کام ہے، مردوں کے لیے کیا ہے، تسبیح سبحان اللہ کہنا. اور یہ امام کو بھی چاہیے کہ جو سبحان اللہ مقتدی کہیں. کچھ اماموں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ سبحان اللہ کیوں کہتے ہیں، تو امام کو ہی پتہ ہونا چاہیے کہ مقتدی اگر مرد ہیں وہ سبحان اللہ کہیں تو اس کا کیا مطلب ہے. اگر تیسرا گیئر لگائے ہیں تو بندہ اس کو تھوڑا سا پیچھے کی طرف لائیں، دوسرا گیئر لگائیں، پہلا گیئر لگائیں، سوچے کہ میں نے کیا غلطی کی ہے. لیکن اگر مقتدی کیا ہوں، عورت ہوں، تو پھر اس صورت میں سبحان اللہ ان کے لیے نہیں بلکہ تصفیق ہے، ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے ساتھ بجانا، اس کو مارنا ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ان دونوں کے درمیان فرق بتایا ہے کہ مرد کی نماز میں اور عورت کی نماز میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. مرد کے لیے سبحان اللہ ہے اور عورت کے لیے تالیاں بجانا ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. باب التصفیق للنساء، انہوں نے مستقل ایک باب قائم کیا ہے کہ عورتوں کے لیے کیا ہے، تالیاں بجانا ہے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم التسبیح للرجال والتصفیق للنساء. لیکن غیر مقلدین اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. انہوں نے اس بات میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کی ہے. کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہاں پر غیر مقلدین کیا کہتے ہیں کہ نماز شروع سے لے کر آخر تک، یعنی اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہاں تک مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. استاد جی اس جگہ پہ ایک بات نقل کرتے ہیں کہ مرد میں اگر آپ شمار کریں سر سے لے کر پاؤں تک تو ہر ایک مقام پر آپ کو فرق نظر آئے گا، چاہے جسمانی حالت ہو، چاہے کیفیت کام کرنے کی حالت میں ہو. لیکن ان کو صرف یہی مسئلے، نماز کے مسئلے میں یہ ایک بات نظر آتی ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. اصل میں انہوں نے یہ قصد کیا ہے، یہ ارادہ کیا ہے، یہ عزم کیا ہے کہ ہم نے ہر مسئلے میں احناف کی مخالفت کرنی، چاہے مسئلہ ٹھیک ہو چاہے مسئلہ غلط ہو. تو یہ کہتے ہیں کہ اپنے پیچھوں کو نہیں دیکھتے کہ ہمارے باپ دادا نے کیا کہا ہے، بس آگے دیکھتے ہیں کہ ہمارے آگے راستہ کس طرح ہے. اگر ہموار ہیں ٹھیک ہے، اپنے سوچ کے مطابق تو وہاں چلتے ہیں، اگر خراب ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں.
اس طرح صحیح بخاری میں روایتیں باب اذا رکع دون الصف کہ مقتدی کی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت لائے عن ابی بکرۃ انہ انتہى الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو راکع فرکع قبل ان یصل الی الصف. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کا انہوں نے ارادہ کیا. جب آئے تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور بالکل وہ رکوع میں گئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب وہ آئے ہیں وہ آگے مقتدیوں تک پہنچے نہیں ہیں بلکہ وہ راستے میں ہی انہوں نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں ہیں تو وہیں پر وہ رکوع میں گئے. صف تک نہیں پہنچے بلکہ وہیں راستے پر وہ رکوع میں گئے. نماز کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میں نے تو اس طرح نماز پڑھی ہے. تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زادک اللہ حرصا ولا تعد, اللہ تعالیٰ آپ کے حرص کو مزید بڑھائے, نماز کے شوق کو مزید بڑھائے, ولا تعد اور دوبارہ اس طرح نہ کرنا اور اس کا اعادہ نہ کرنا. یہ تعود اعادے سے مشتق ہے کہ آپ دوبارہ نماز نہ پڑھنا. گویا کہ یہاں پر اس صحابی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. سورہ فاتحہ کے بغیر یہ امام کے ساتھ نماز میں شریک ہوئے ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز کو ٹھیک کہا ہے کہ آپ کی نماز ٹھیک ہے لیکن آئندہ اس طرح نہ کرنا. لیکن غیر مقلدین کیا کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ حوالہ جات موجود ہے آپ کے سامنے. غیر مقلد نواب نور الحسن یہ لکھتے ہیں بے فاتحہ نہ نماز صحیح است و نہ ادراک رکعت معتد بھی. نہ تو نماز ٹھیک ہے بغیر سورہ فاتحہ کے اور نہ ہی انہوں نے رکعت کو پا لیا. دونوں چیزیں ان کی ختم ہو گئی ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر مقتدی سورہ فاتحہ نہ پڑھیں وہ امام کے ساتھ رکوع میں بھی شریک ہو جائے تبھی ان کی رکعت ملی ہے اور نماز بھی ہو جائے گی. غیر مقلد اس بات کو ماننے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں نہ اس کی نماز ہوئی ہے اور نہ اس کو رکعت ملی ہے. دوسری بات اگلے صفحے پہ یہ بات ہے کہ کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مقتدی امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہوا تو یہ رکعت اس کو مل گئی ہے. اس طرح امام بخاری بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو گیا تو اس کو وہ رکعت مل گئی ہے. لیکن اس بات کو بھی غیر مقلدین ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کو نہ رکعت ملی ہے اور نہ ان کو نماز ملی ہے. آگے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما, یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر ان کے بیٹے ہیں عبداللہ, اس کا نام بھی عبداللہ ہے. تو ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نماز پڑھ رہے تھے چوکڑی مار کر. تو اس وقت ان کے بیٹے نے دیکھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانے کہ میرے والد صاحب تو اس کیفیت اس حالت میں نماز پڑھتے ہیں, تو انہوں نے بھی چوکڑی مار کر نماز شروع کی. جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں دیکھا کہ وہ تو نماز اس طرح پڑھتے ہیں, انہوں نے بیٹے کو فرمایا کہ آپ نماز اس طرح کیوں پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا ابا جان میں تو آپ کو دیکھا ہے جس طرح آپ پڑھتے ہیں تو میں نے بھی اس طرح پڑھنی شروع کی ہے. فرمایا کہ میرا جسم جو ہے اس وقت میرا بوجھ برداشت نہیں کرتا, یا تو وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے یا کوئی بیماری ہوگی. تو اس وقت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما سنت الصلاة ان تنصب رجلک الیمنی وتثنی الیسری فقلت انک تفعل ذلک فقال ان رجلی لا تحملانی. میں نے جو چوکڑی مار کر نماز پڑھی ہے یہ میری مجبوری ہے, میرا عذر ہے. آپ اس طرح نماز نہ پڑھو بلکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ دائیں پاؤں کو کھڑا کریں اور بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھ جائے اور نماز پڑھ لیں. لیکن غیر مقلدین کو بھی اس مسئلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چڑ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہے بلکہ تورک سنت ہے کہ دونوں پاؤں کو دائیں طرف نکالیں اور بائیں طرف جو کولی ہیں اس پر بیٹھ جائیں. یہ بھی کیا ہے انہوں نے اس مسئلہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کی ہے. اس طرح جتنے بھی عبارات ہیں عربی والے عبارات ہیں یا حدیث یہ آپ کے سامنے فائل میں موجود ہیں, وہاں پر آپ تفصیل سے دیکھ لینا. حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمعے کی صرف 2 اذانیں ہوتی تھیں. ایک اذان جب امام ممبر پر بیٹھ جائے اس وقت کوئی آدمی آ کر وہاں پر اذان دے,
دوسری اذان سے مراد کیا ہے؟ اقامتیں. تو اس وقت میں صرف 2 اذانیں دی جاتی ہیں، اقامت کو بھی اذان کہتے ہیں، تو 2 اذانیں دی جاتی ہیں. تیسری اذان کی مشروعیت وہاں پر نہیں تھی. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو اس وقت لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی، نمازیوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی، تو انہوں نے ایک تیسری اذان جو شروع میں بلند آواز سے دی جاتی ہے ان کو کیا کر دیا؟ شروع کر دیا. اب اذانیں کتنی ہیں؟ 3 ہیں. ان کا جو مدعا ہے ابن تیمیہ، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ اذانیں کیا ہیں؟ 3 ہیں. یہ تیسری اذان جو ہے یہ بھی اذان شرعی ہے. تو ہم اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ اذانیں اب کتنی ہیں؟ 3 ہیں. یہ تیسری اذان جو ہے یہ بھی اذان شرعی ہے، لیکن غیر مقلدین اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو پہلے 2 اذانیں تھیں وہی ہیں، تیسری اذان یہ کیا ہے؟ بدعت ہے. گویا کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل کو بدعت کہا ہے. غیر مقلدین مشہور عالم محمد جوناگڑی وہ کہتے ہیں جو 2 اذانیں ہوتی ہیں وہ صریح بدعت ہے. ہمارے زمانے میں مسجد میں جو 2 اذانیں ہوتی ہیں وہ صریح بدعت ہیں اور کس طرح جائز نہیں ہیں. فتاوی علماء حدیث میں ہے اذان عثمانی جس کو پہلی اذان کہا جاتا ہے اس کو مسجد میں کہلوانا بدعت ہے. نمبر 3 محمد ادریس سلفی یہ ایک سوال کے جواب میں لکھے والاذان الاول بدعت، پہلی اذان جو ہے یہ کیا ہے؟ بدعت ہے. تو غیر مقلدین نے اس مسئلے میں بھی انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کی ہے. جی، قربانی واجب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرہ عید کا خطبہ دیا اور بعد میں قربانی کی. فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے خطبے سے پہلے قربانی کی ہے تو فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا، تو اس قربانی کی جگہ دوسری قربانی کا ہے کیونکہ وہ قربانی معتبر نہیں ہے. تو اسے کیا ثابت ہو گیا کہ قربانی کرنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے. فَلْيَذْبَحْ امر کا صیغہ ہے اور امر آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ وجوب کے لیے آتا ہے. تو اس سے ثابت ہو گیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قربانی کرنا یہ واجب ہے، سنت نہیں ہے. لیکن غیر مقلدین اس بات کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں قربانی سنت ہے. حوالہ موجود ہے شیخ الکل میاں نذیر حسین دہلوی، انہوں نے یہ اپنی کتاب میں لکھے فتاوی نظریہ میں. دعائے قنوت. عاصم سے روایت ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے قنوت کے متعلق پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دعائے قنوت کب پڑھی جاتی تھی، رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھتے تھے. تو راوی فرماتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اس فلاں بندے نے آپ کے حوالے سے مجھے یہ بات پہنچائی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قنوت جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد پڑھی ہے. فرمایا کہ اس آدمی کو بات سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، اصل جو قنوت ہے وہ رکوع سے پہلے ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رکوع کے بعد پڑھی ہے وہ غالباً ایک موقع تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 حفاظ صحابہ کرام ایک جگہ بھیجے تھے اور وہاں انہوں نے وعدہ کی خلاف ورزی کر کے ان کو شہید کیا تھا. تو ان کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بددعا کے طور پر 1 ماہ تک دعائے قنوت کو رکوع کے بعد پڑھی. تو یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قنوت جو ہے یہ رکوع سے پہلے ہے. قنوت کیا ہے؟ رکوع سے پہلے ہے. لیکن غیر مقلدین اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ قنوت یہ رکوع کے بعد ہے. آگے حوالہ موجود ہے. رکوع کے بعد قنوت پڑھنا مستحب بخاری شریف میں رکوع کے بعد ہے. غیر مقلد محمد علی جانباز اکثر صحیح روایات رکوع کے بعد تائید کرتی ہیں. جی آگے دیکھیں. ٹائم ہے. آگے ہیں باب فی کم یقصر الصلاۃ وسمى النبی صلی اللہ علیہ وسلم السفر یوما ولیلہ. تو یہاں پر مسافت کی بات ہوتی ہے کہ سفر شرعی کسے کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں
ایک دن اور ایک رات کو سفر شرعی کہا جاتا تھا۔ تو اس طرح عبداللہ بن عمر اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سفر شرعی جو ہوتے ہیں وہ اربعاتی برودن، 4 برد ہیں، اور 4 برد جو ہیں 16 فرسخن، یہ 4 برد 16 فرسخ بنتے ہیں، اور ایک فرسخ جو ہے یہ 3 میل کا ہوتا ہے، تو 16 کو 3 سے ضرب دینے سے یہ 48 میل بنتے ہیں۔ تو سفر شرعی جو ہوتا ہے یہ 48 میل ہے، اور اس طرح آج کل کے دور میں، موجودہ دور میں، یہ 77-78 کلومیٹر بنتے ہیں۔ تو یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سفر شرعی یہ ایک محدود جگہ ہے، ایک محدود جگہ ہے جو 48 میل بنتے ہیں، 77 کلومیٹر بنتے ہیں، لیکن غیر مقلدین اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ علامہ وحید الزمان کہتے ہیں صحیح اور مختار مذہب اہل حدیث کا ہے کہ ہر سفر میں قصر کرنا چاہیے، جس کو عرف میں سفر کہیں، اس کی کوئی حد مقرر نہیں، جو آپ کا دل چاہے وہ کرو، بس کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ یہ غیر مقلدین کا موقف ہے۔ ثناء اللہ امرتسری یہ کہتے ہیں مسافر اس کو کہتے ہیں جو اپنی بستی سے نکل کر دوسری بستی کو جائے، اس کی کم سے کم حد بحکم حدیث شریف 3 میل ہے۔ اور آگے کہتے ہیں مفتی عبدالستار کہ وہ 3 میل یا 9 میل پر کر سکتے ہیں سفر قصر۔ تو اس طرح ان کے ہاں کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، تو انہوں نے اس مسئلہ میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کی۔ اس طرح آگے ہیں وطر 3 رکعتیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وطر 3 رکعتیں، جبکہ غیر مقلدین اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، فرماتے کہ وطر کتنے ہیں؟ 1 رکعت ہے۔ آگے عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال العبد اذا وضع في قبره وتولي وذهب اصحابه حتى انه ليسمع قرع نعالهم اتاه ملكان۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس وقت فرشتے ان کے پاس آ جاتے ہیں۔ جو لوگ وہاں سے رخصت ہوتے ہیں تو مردہ جو ہوتے ہیں وہ قبر میں ان کے پاؤں کی جو چاپ ہوتی ہے وہ آواز سنتے ہیں، پھر فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، سوال و جواب کرتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مردہ سنتا ہے۔ حیات النبی کے مسئلے میں آپ نے تفصیل سے پڑھا ہوگا، لیکن غیر مقلدین بھی اس مسئلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے۔ ہم کہتے ہیں جب وقت آئے گا پھر آپ خود کہیں گے کہ ہم سے تو غلطی ہوئی ہے، یہ تو بالکل وہ لوگ صحیح کہہ رہے تھے کہ مردے سنتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں چلو آپ جس طرح کہنا چاہتے ہیں اس طرح کہیں، وہ تمہاری مرضی ہے۔ ان کے حوالہ جات بھی موجود ہیں۔ سماع موتیٰ کا مسئلہ عذاب قبر یا روح کی حقیقت کی طرح محض ایک تحقیقی مسئلہ ہی نہیں، بلکہ شرک کا سب سے بڑا چور دروازہ ہے۔ ہم مماتیوں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مکروہ تحریم ہے، واجب الاعادہ ہے۔ وہ اس بنیاد پر نہیں ہے کہ وہ مماتی ہے، لفظ مماتی کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ ان کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں۔ تو یہاں پر غیر مقلدین کا عقیدہ بھی ان کی طرح ہے، تو کیا ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے پیچھے بھی نماز پڑھنا اس طرح ہے، واجب الاعادہ ہے؟ تو ان کا عقیدہ جو ہے یہ بھی مماتیوں کی طرح ہے، صرف بظاہر میں اہل حدیث کہتے ہیں، حقیقت میں منکر حدیث ہیں، حدیثوں کو بگاڑنے والے ہیں اور حدیثوں کا انکار کرنے والے ہیں۔ ننگے سر نماز پڑھنا، یہ بھی آپ فائل انشاءاللہ پڑھیں گے، ننگے سر نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ حالت حیض میں طلاق کا وقوع۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ لی کہ عبداللہ نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجوع کرنے کا حکم دیا کہ یہ کیا کرے؟ دوبارہ رجوع کرے۔ اس وقت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حسبت علیہ بتطلیقۃ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری حیض کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دینا اس کو ایک طلاق رجعی شمار کیا ہے۔ گویا کہ طلاق واقع ہوتی ہے حیض کی حالت میں، جبکہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ حیض کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی۔ ایک مجلس میں 3 طلاقیں ہیں، اس پر بھی حوالہ جات گزر چکے ہیں کہ ایک مجلس میں غیر مقلدین 3 طلاق کو 3 نہیں کہتے بلکہ 1 کہتے ہیں۔
اس طرح مصافحہ دونوں ہاتھ سے، یہ بھی آپ فائل پڑھیں گے یا پڑھی ہوگی کہ مصافحہ دونوں ہاتھوں سے سنت ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال علمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم التشہد وکفی بین کفی، کہ میرا ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا۔ اس طرح صافحہ حماد بن زید، عبداللہ بن مبارک سے حماد بن زید نے مصافحہ کیا بیدیہ، دونوں ہاتھوں سے۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا یہ سنت ہے، جبکہ غیر مقلدین اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مصافحہ دونوں ہاتھ سے نہیں بلکہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا یہ سنت ہے، اور مصافحہ دونوں ہاتھ سے اس فائل میں انشاءاللہ حضرت مولانا امین صفدر اوکاڑی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، ان کے حوالے سے آپ کچھ واقعات بھی وہاں سنیں گے اور کچھ لطائف بھی وہاں پر موجود ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔